رات کو جب سناٹا چھا جاتا اور کسی کی مداخلت کا خدشہ نہ ہوتا، اس وقت میں اپنے کمرے میں مومی شمع روشن کرتا اور شمال کی طرف رخ کر کے بیٹھ جاتا اور شمع کی لو کو ایک ٹک دیکھتا رہتا۔ شمع بینی کے دوران میری توجہ صرف اس خیال پہ قائم رہتی کہ میری آنکھوں میں مقناطیسی قوت پیدا ہو رہی ہے۔ میں جسے چاہوں اپنی نگاہوں کے شکنجے میں جکڑ سکتا ہوں۔ اگرچہ پہلے مرحلے پہ مجھے ایسی جارحانہ باتیں نہیں سوچنی چاہیے تھی، مگر میں اپنے حالات سے مجبور تھا۔ اس عمل کے دوران میرے دشمن پیش نظر رہتے۔ یہاں دشمن سے مراد فرحات علی تیمور کے چچا اور ان کا خاندان ہے، جو اس کی ساری وراثت ہڑپ کر چکے تھے۔ پھر رفتہ رفتہ میں نے اپنے جوش و جذبوں پہ قابو پا لیا اور نہایت سکون اور سنجیدگی سے شمع کا مشاہدہ کرنے لگا۔ اب میں جلتی ہوئی لو پہ نظریں جمائے دل ہی دل میں کہتا، اس روشن لو میں جو چمک ہے وہ میری آنکھوں میں اتر رہی ہے، اس میں جو گرمی اور حرارت ہے وہ حرارت میری نگاہوں میں پیدا ہو رہی ہے۔ کئی ماہ تک بلا ناغہ یہ مشق جاری رہی۔ ابتدا میں قدر مایوسی ہوئی کیونکہ چند ماہ کے عرصے میں ہی میں خود کو ہپناٹزم کا ماہر سمجھنے لگا تھا۔ خود کو ماہر عامل سمجھ کر وقتاً فوقتاً دوسروں کو گھور گھور کر دیکھتا اور انہیں اپنے زیر اثر لانے کی ناکام کوشش کرتا۔ کئی بار ناکام ہونے کے بعد مجھے عقل آ گئی کہ اگر یہ علم سیکھنا اتنا ہی آسان ہوتا تو آج لاکھوں کی تعداد میں ہپناٹزم کے ماہر نظر آتے۔ اس عمل کے حصول کے لیے صبر و تحمل، خود اعتمادی اور کڑی مشقوں کی ضرورت ہے۔ لہٰذا میں ایک بار پھر سنبھل گیا اور دوسروں کے سامنے اپنی مقناطیسی آنکھوں کی نمائش کرنے کے بجائے صرف اپنی ذات میں ڈوب کر شمع بینی کی مشقیں کرنے لگا۔ کچھ عرصے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ شمع کی لو پھیلتی ہوئی میری نگاہوں کا احاطہ کر لیتی ہے اور چاروں طرف مجھے اس گرم لو کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ اس طرح مجھے گرمی کا احساس ہونے لگا۔ پہلے میں اپنے جسم میں رینگنے والی حرارت سے گھبرا گیا تھا، پھر رفتہ رفتہ اس کا عادی ہوتا چلا گیا۔ شمع کا وہ ننھا سا شعلہ میرے دماغ کو چھوتا تھا اور میری آنکھوں میں اترتا ہوا نگاہوں سے خارج ہوتا محسوس ہوتا تھا۔ صفحہ نمبر 16، دیوتا، محی الدین نواب۔